میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو 3 کام کیجیے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی 3 خصال۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں، اللہ اکبر، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہیں ملے تو تم 3 کام کو اپنا لو، 3 عادتوں کو اپنا لو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ وصدق الحدیث، سچ بولنا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو ہم اور آپ سچ بولے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم سچ بولا کرو۔ آج کل سب سے بڑا جھوٹا کون؟ بولے بھائی، مسلمان۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں، ان کو ڈگری ملی ہوئی رہتی ہے، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے جماعت میں لوگ بول دیتے، اس کا نام آتے ہی ارے وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو جھوٹ بولنے والا اگر نمازی بھی ہے نا تو اس کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، سن لیجیے۔ سچ بولنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادائی الامانہ، اور امانت ادا کرو، خیانت مت کرو۔ آج کل سب سے بڑا خائن کون؟ تو مسلمان۔ گھوٹالہ کرنے والا کون؟ تو مسلمان۔ مسجد کا پیسہ کھا جاتا، مدرسے کا پیسہ کھا جاتا، بیت المال کا پیسہ کھا جاتا، رشتہ داروں کا پیسہ کھا جاتا۔ کوئی 10,000 رکھنے دیا تو دیکھیں وہ اڑا مارے گا، دے گا نہیں۔ تو سب سے بڑا خیانت کرنے والا مسلمان ہے، تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اور تیسری بات سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہیں محبت ملے تو وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی سے رہا کرو، پڑوس والوں کا خیال رکھا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بازو میں رہنا نہیں چاہ رہا، بازو میں تو دور کی بات ہے، مسلمان جو ہے مسلمان محلے میں رہنا نہیں چاہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمیں ملے تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آگے جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو ستانے سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، بالکل صحیح حدیث ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، ستانے سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال بھی دیا، ٹھیک ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جس طرح سے سورج کی گرمی اور یہ دھوپ کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔